پہلی بار اپنے استاد محترم پاسٹر جویل برکت سے سنا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کیا آپ کو پتا ہے؟ کوئی ایک بتائے. ہاں جی جون، پتا ہے آپ کو؟ خداوند میرا چپان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے میں تمہیں پوچھن دیا سے کہ خداوند میرا چپان ہے، یعنی وہ چرواہا ہے. اور بردر بران کا میں کوٹیشنز پڑھ رہا تھا، وہ بات کر رہے تھے چرواہے کی کہ چرواہے کا کام ہوتا کیا ہے. اپنے بیڑوں کو چرانا. وہ ان کی ہر ضرورت کو، ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے. میں آ رہا تھا کل گاؤں سے، دوپہر کا وقت تھا کہ ایک چرواہا سڑک کے کنارے تھا، اور اس طرف سڑک تھی اور اس طرف وہ کچھ جڑی بوٹیاں اور کچھ کھیت وغیرہ تھا، وہ سڑک کے بالکل پاس ہی تھا. تو وہاں پر اس کی بھیڑ بکریاں تھی. تو کیا ہوا کہ ایک ایمبولینس وہاں سے گزری. آپ کو پتا ہے ایمبولینس کا بڑا ساؤنڈ ہوتا ہے. تو کیا ہوا، اس کے ڈر سے جو بکریاں تھیں وہ بھاگی اور بھیڑیں بھی ان کے پیچھے بھاگی اور وہ پوری سڑک پر آ گئی. تو میں وہاں سے جب گزر رہا تھا تو اس کا چرواہا جو تھا وہ ضعیف تھا. تو اس نے کیا کی، اس کے ہاتھ میں بھی ایک لاٹھی تھی جیسے ہم نے جہاں پڑھا ہے. تو اس نے جلدی سے اس لاٹھی کو اٹھایا اور وہ سڑک کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا گاڑیوں کے آگے، اور وہ بھاگ رہا تھا اپنی بھیڑوں کے پیچھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنی بغیر جان کی پرواہ کیے، وہ ضعیف تھا، شاید اس سے بھاگا جا نہیں رہا تھا لیکن وہ پھر بھی بھاگ رہا تھا. کس لیے؟ کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کیا کرے، بچا لے، کسی گاڑی کے ساتھ وہ ہٹ نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ان کا. تو اس لیے بھاگ رہا تھا. تو میں جب یہاں آیا صبح، مجھے بتایا گیا کہ آج آپ نے کلام سنانا ہے یہاں پر، تو میرے دل میں آیا کہ جو اکبر بھائی نے پڑھا ہے اسی پر بات کیجیے. تو خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ آپ کو کسی بات کی کمی نہیں ہونے دے گا. صرف آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ اسے اپنا چرواہا تسلیم کرنا ہے. اگر آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے تو پھر آپ مصیبتوں میں ہی رہیں گے. پھر تسی دعوے کری جاؤ کہ خداوند تو ہی میرا چوپان ہے، لیکن وہ بہتر جان گا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ آج اصل میرے کو لیتے کال نے کتنے ہونا ہے، اور یہ کل کہاں تھا. یہ صرف پلپٹ پر ہی اچھی باتیں کر رہا ہے، تو یہ پھر ایسے کام نہیں بنے گا. یہ صرف اور صرف اس طرح ہو سکتا ہے جب آپ دل سے اپنے خداوند خدا کو اپنا چرواہا تسلیم کریں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو پھر جی وہ ایمبولینس نال ان کی آواز نال ان کی بھیڑاں ڈر گئی کہ ان کا چرواہا کی ہویا، پیچھے چلا گیا. تو اسی طرح آج جو آپ کا چرواہا ہے وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. لکھا ہے وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس. میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا یہ ہری ہری چراگاہیں یہ کیا ہیں؟ گاڈ بلیس یو بھائی. یہ ہری ہری چراگاہیں کیا ہے؟ یہ خدا کے پاس جب آپ آتے ہیں تو خداوند آپ کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیتا ہے تاکہ آپ وہ تازہ خوراک کھا سکے. ہری ہری وہی ہوتی جڑی تازہ ہو، جس کا کلر بدل جاتا ہے وہ مرجائی ہوتی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہوتی، وہ بے جان ہو چکی ہوتی ہے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ جان والی قوت والی چیز کھائیں تو اس کے اندر ہی صرف قوت پائی جاتی ہے، کسی اور چیز کے اندر قوت نہیں پائی جاتی. کیونکہ اس سے پوچھا گیا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو کی انہیں کیا فقیہ فریسیوں کو چلے جاؤ. اس نے کہا میرے پیچھے ہو لو، کیونکہ میں چرواہا ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں داؤد کہہ رہا تھا خداوند میرا چوپار ہے. کہ بھیڑاں جڑیاں ہوندیاں چرواہے دے، تو اسی لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ جے زندگی پانی جے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں تھانوں دسنا ہوں کی کرنا. اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس. یہ راحت کیا ہے؟ سکون، آرام. رات کو ایک بہن نے کہا کہ بھائی ایک پاسٹر نے کہا ہے کہ آپ اتوار کو عبادت کرتے ہیں، سبت والے دن نہیں کرتے، تو آپ غلط کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا بہن پھر آپ نے کیا کہا؟ کہتی میں نے کہا اس کو کہ بھائی یسوع مسیح اتوار والے دن جی اٹھے تھے، اسی لیے ہم اتوار کی عبادت کرتے ہیں. میں نے کہا بہن آپ نے اچھا جواب دیا. کہتے بھائی وہ نہیں مانتے، وہ سیونتھ ڈے والے ہیں نا. تو میں نے ان کو باتوں باتوں میں ایک بات کہی، میں کیا آستہ بولو یہ نہ ہو آپ کے باپ کی مشن ہے تو کہیں آپ کو برا بھلا نہ کہیں. تو وہ ہنسنا شروع ہو، کہتے نہیں بھائی بات کلام کی ہے. میں نے کہا یہ میں سننا چاہ رہا ہوں. تو میں نے ان کو ایک سبت بتایا، جیسے یہاں پر لکھا ہے راحت. راحت کا مطلب سکون، آرام ہوتا ہے ایسی. تو میں نے ان کو کہا برادر برانم کہتے ہیں، چونکہ وہ برادر برانم کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ برادر برانم کہتے ہیں یہ سبت جو ہے یہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. آمین. تو میں نے کہا یہ سبت جو ہے یہ وہ ہے جب آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، وہ چاہے آپ دن کو آئے چاہے رات کو آئے، یہ تب آپ کا سبت ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا سبت نہیں ہوتا. سبت والے دن کرنا کی ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب آپ جب بھی عبادت کرتے ہیں تو پھر تو ہمارا. تو میں نے ان کو بتایا کہ برادر برانم کہتے ہیں کہ یہ جو سبت، یہ جو آرام، جو سکون ہے، یہ روح القدس ہے. جس کے پاس روح القدس ہے اس کے پاس آرام ہے. تو اگر آپ آرام چاہتے ہیں تو آپ کو روح القدس چاہیے. کیا چاہیے؟ روح القدس چاہیے. تو روح القدس دے پھر کی ہونا چاہیے؟ نہیں چشمیاں کو سانو جانا چاہیے. روح القدس دے پاسا کی ہو گیا حاصل دمان کو. آمین. پہلے روح القدس میں گلو ہونا. آمین. یہ جو چشمے ہیں یہ بھائی رشید بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو خیال میں پوری بات نہیں کی. یہ جو چشمے ہیں یہ آج کے میسج ہیں جو بہ رہے ہیں، آپ کو ان کو لینے کی ضرورت ہے. وہ روح القدس جو میسج کو لے کر آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، جو ساتویں فرشتہ کی آواز ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے. تو خدا نے کیا کہا تھا؟ داؤد کہہ رہا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس، کسی ایک گل نہیں، چشمہ نہیں، چشموں کے پاس. یہ بہت سا پانی جو ہے، جو چشمے ہیں، یہ آج کے آپ کے پاس جو 1100 یا 1200 میسج ہے، یہ چشمے نکل رہے ہیں. میں جب بھی ایک چشمے کو لیتا ہوں، چاہے وہ روح کی پرکھ ہے، چاہے وہ دروازے کی کنجی ہے، میں اس سے خوب سیر ہوتا ہوں. میں تو اس سے بڑی راحت پاتا ہوں، بڑا سکون لیتا ہوں، کیونکہ خداوند مجھے اس کے پاس لے کر آیا ہے. کیونکہ وہ میرا چوپان ہے. لکھا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. جب وہ جان کو بحال کرتا ہے تو پھر وہ آپ کو اپنے پاس لے کر آتا ہے کہ بحال کر کے اتھی رکھ آتا ہے. شاد بھائی ادھر دیکھو تو بحال کر کے واپس بھیج دینا کہ اگے لے کے جانا. بحالی کا مطلب ہے
کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے خدا کے کلام کو یا خدا کو چھوڑا ہے، وہاں سے خدا آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے، آپ کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ پھر آپ کو نہیں، پھر جدو تسی چھڑو گے خدا نو تے اودوں ہی تھانوں چھڑے گا، کیونکہ خدا نے آپ کو آزاد مرضی بنایا، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے خدا کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ آج ہمارے پاس جو نام ہے وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، سب ناموں سے اعلیٰ۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر، کن کی خاطر؟ اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ۔ یہ صداقت کیا ہے؟ یہ سچائی ہے، یہ سچائی۔ تسی کہو گے پہنچو کہ بھائی اصل میسیج تھی آ گیا۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، پترس کی طرح میں بھی کہتا ہوں، ہمارے پاس سونا چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم وہ تمہیں دیے جاتے ہیں۔ آج میرے کو تو صرف میسیج ہی ہے، وہ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو صداقت کی راہ ہے نا، یہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے، یہ اس کا پیغام ہے جو اس نے آج کے زمانہ کے لیے ہمیں دیا ہے، کہ یہ جو جس پر ایسل تُنہیں چلنا ہے، جنید تُنہیں چلنا ہے، اکبر تُنہیں چلنا ہے، یہ پیغام ہے۔ جیسے موسیٰ کو ایک پیغام دیا گیا تو وہ اس پر چلا، پہلے کہتے ہیں جنگجو سی، کہتے ہیں کہ وہ جب جنگجو تھا مصر میں اسرائیل کو نہیں لے کر آیا تھا، مصر میں سے، لیکن جب وہ خود مصر میں اس نے مصر کو چھوڑا تو وہ بیابان میں چلا گیا، تو وہاں جا کر اس نے شادی کی، تو وہ کیا کر رہا تھا؟ وہاں پر بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، چرواہا تھا۔ خدا نے کہا کہ اب اس کی یہ اپنے کام پہ آ گیا ہے، جو میں اسے بنانا چاہتا تھا یہ اس طرف آ گیا ہے۔ بات کر رہا تھا بھائی اکرم کی کچھ بھائیوں کے ساتھ، میں نے کہا بھائی اکرم نے بڑا کام کیا ہے، انہوں نے مووی کا کام کیا، مووی میکر، شاپ بنائی، اسٹوڈیو بنایا، رینٹ بائک کا وہ کیا، موبائل شاپ بنائی، لیکن خدا نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے کہا پتہ ہے کیوں؟ وہ بھائی کہتے کیوں؟ میں کہا کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ یہ پاسٹر بنے، اگر اس کا بزنس ڈیولپ ہو جاتا تو اس کی نظر خداوند پر نہیں پڑنی تھی، اس نے ہر وقت اپنے بزنس کی طرف دیکھنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پاسٹر اکرم روشن کو پاسٹر بنانا تھا، اس لیے اس نے اس کو فوٹوگرافر نہیں بنایا، اس نے اس کو موبائل ریپیئر کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ اس نے اس کو ایک چرواہا بنایا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ میری بھیڑیں چرائے۔ تو بھائی ابراہیم کہتے اسی لیے موسیٰ کو خدا باہر لے آیا کہ یہ کیا کرے؟ میرے بھیڑیں چرائے۔ کون سی؟ جو اسرائیل تھی، خداوند چاہ رہا تھا۔ تو اسی لیے میں بات کر رہا ہوں آج چرواہے پر ہی، خداوند میرا جو مان ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ جو چرواہا ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑ بکروں کو فکر نہیں کرنے دیتا، وہ سب کام اس کا ہوتا ہے، اور لکھا ہے بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ۔ اب بات کر رہا ہوں تو میرے ساتھ، جس پر آیت ختم ہوئی ہے، تو کیا کہا تھا جب یسوع مسیح پیدا ہوا؟ کہ تم اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب چرواہا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو سمجھے خدا آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدر کریں میرے عزیزو۔ بھائی اینتھنی ایک بات کر رہے تھے، جب ہم پچھلے اتوار آ رہے تھے واپس، تو ہمارے ساتھ بھائی اکمل تھے،
انہوں نے کہا مجھے راستے میں کہیں ڈراپ کر دیجیے گا. تو کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ان کو ڈراپ کیا جاتا. وہ کہتے یار آپ مجھے وہاں اتار ہی دیتے تو اچھا تھا. تو بھائی اینتھنی کہتے ہیں کہ سر اگر ہم آپ کو اتار دیتے تو سمجھے ہم نے خدا کو اتار دی. تو بھائی اکمل کہتے کیا بات ہے. کہتے آمین. میں آپ کی اس پیار اس اخلاق سے آپ واقعی میں میسج بلیور ہیں. تو وہ مجھے بات یاد آئی تو بھائی اینتھنی نے بات کوڈ کر دی اسی وقت, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم نے میرے خادموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا. تو بھائی اینتھنی کہتے ہم آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے. رات کے 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے, یہاں پر کوئی ہے نہیں, ہم آپ کو کیسے اتار دیتے. تو بھائی اکرم نے ہم سب نے فورس کیا ہم آپ کو یہاں نہیں اتارے. ہم ان کو لاہور لے کر آئے, پھر اس اڈے پر چھوڑ کر آئے, پھر وہ سرگودا. تو آپ پاسٹرز کی قدر کریں, اپنے چرواہے کی قدر کریں, پھر خداوند آپ کو سب کچھ دے گا جو آپ چاہتے ہیں. اس کے بغیر آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا. آپ بغیر چرواہے کے پھرتے رہیے, بیڑیا آئے گا وہ آپ کو کھا جائے گا. آپ پھر جیسے ان کا چرواہا بیٹھا تھا تو گزری اگر ان کا چرواہا میرا ایمان ہے سر پر ان کے کھڑا ہوتا تو وہ نہ ڈرتے. ان کا چرواہا ریسٹ کر رہا تھا. لیکن آپ کا جو چرواہا ہے وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے. اس کو آپ کی فکر ہے, وہ کبھی آپ کو گرنے اور آپ کو ڈرنے نہیں دے گا. اس نے کہا بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادیوں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یہ داؤد کہہ رہا ہے کہ جب خداوند میرے ساتھ ہے تو میں موت میں سے بھی گزر جاؤں گا, تو مینوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج لوگ موت سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہو میں تو مرنے لگا ہوں. اور میں دعوت دیتا ہوں میسج بلیوروں کی, جس سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں خداوند جلدی آ جائے, کیونکہ ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے. ہم موت سے نہیں ڈرتے, کیونکہ خداوند جب آئے گا تو ہم اس سے ملیں گے. ہم اس بادشاہی میں جائیں گے جو خداوند نے, ہم ان گھر میں جائیں گے, اس گھر میں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. ہم خوشی محسوس کرتے ہیں خداوند کے پاس جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کے کام ٹھیک نہیں ہوتے. یہاں پر ان کے دل میں ڈر ہے کہ کتے صاحب نہ ہو. یہ ڈرتا وہی ہے جس کا حساب صحیح نہ ہو, یعنی جنہوں پتا ہے کہ میں غلط ہوں, وہ کہتا ہے نہیں صاحب کی کرنا, اب جنہیں بیٹھ دو یار کی صاحب کی کرنا جو. تو جو حق سچ پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی حساب کرو, میں نے اتنے لین دین کرنا ہے اس سے. سو بات کر رہا ہوں اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر آپ ڈرتے نہیں ہیں موت سے تو پھر آپ اپنے جو خداوند سے پیار کریں کہ تاکہ خداوند جب آئے تو وہ آپ کو ساتھ لے کر جائے. کیونکہ یہاں پر بڑی مصیبتیں آنے والی ہے. مجھے پتا نہیں, میں نے نیوز سنی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل جو ہے نا وہ ایک ہو رہے ہیں. کس لیے بنا کہ فلسطین کی صلح ہو. کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ پارٹیشن کرنے جا رہے ہیں. پارٹیشن سمجھتے ہیں. اور بائبل میں آئی تھنک اس کے میں لکھا ہوا ہے تو وہ اسرائیل کا بٹوارا کریں گے. کیا کریں گے؟ ایسے بھی ایک ہوا بہتری جوار ہو. تو لکھا ہے کہ وہ پھر اسرائیل جو ہے وہ مصیبتوں کی طرف جائے, پریشانیوں کی طرف جائے. تو وہاں پر ایک وزیر ہے جس نے اس آیت کو کوٹ کر کہا ہے کہ اس معاہدے پر ایگریمنٹ نہیں کریں گے. لیکن وہاں کے جو حکومت والے ہیں ایسے کر کے وہ نام تھا وہ کہتے ہیں یہ معاہدہ ہوگا. جو اپوزیشن کوئی لیڈر تھا اس نے کوٹ کر کے بائبل میں سے اس نے کہا ہے کہ یہ اس میں ہماری بائبل کے مطابق ہمارے لیے ٹھیک نہیں.
لیکن یہ بھی ہونا ہی ہے کیونکہ بائبل میں. تو آپ اس وقت آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اور جب میں نے بھائی اینتھنی کو بتایا کہ میں نے یہ نیوز سنی ہے، اس کو میں نے دکھایا، تو یہ رات کے 3-4 بجے پھر میرے پاس آیا. واقعی ایسا ہی ہے، اس ہفتے ہو جائے گا معاہدہ. میں نے کہا بھائی ڈیٹ اناؤنس ہے، یہ دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا یہ معاہدہ اسی وقت ہوگا یا آگے جائے گا. تو جو دلہن ہے اس کے لیے تیاری کا وقت بہت کم ہے، بہت ہی زیادہ کم ہے. کیونکہ جب یہ عہد ہو گیا، ہیکل کی تعمیر شروع ہو گئی، کیونکہ وہ ہیکل بنانا چاہ رہے ہیں، وہ بہت بیزار ہیں، اس کے لیے وہ بہت پریشان ہیں کہ ہم کہاں عبادت کریں، ہماری ہیکل نہیں ہے. تو وہ اس پر سٹرگل کر رہے ہیں. تو اب نیوز میں نے نہیں سنی. ہاں یہ جو سیٹرڈے گزرا ہے اس دن انہوں نے سائن کرنی تھی. تو بیچ میں جو وہ چولا ہے جو صلح کروانے والا ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ جتنے غیر مسیحی مالک ہے وہ سب اس کی مانتے ہیں. تو بات کر رہا تھا کہ اب جو ہے وقت بہت کم ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان مصیبتوں میں سے یوں ہی بڑی بآسانی سے گزر جائیں جسے موت کہتے ہیں، تو پھر آپ کو داؤد کی طرح کہنا پڑے گا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ان مصیبتوں سے نکال کر بلکہ اڑا کر لے جائے گا، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے. تو آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت. اور پھر لکھا ہے تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یہ آسا کیا ہے اور لاٹھی؟ مجھے کسی بھائی نے گیت میں یہ اس نے کہا میٹھا نام یہوہ دا، اس میں وہ دونوں چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. تو مجھے کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا یار آج تک میں نے بھی نہیں غور کیا. تو جب آج میں کلام سنانے لگا تو مجھے دل میں آیا کہ میں اس پر بھی کچھ بات کروں. ہے کسی کے پاس کوئی بات کہ یہ آسا اور لاٹھی میں کیا فرق ہے؟ تو پاسا نے دونوں ہی پھڑے نے پھر یہاں پر غور کریں. لکھا تیرے آسا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. یہ جو آسا ہے یہ اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. اور یہ اس کی جو لاٹھی ہے یہ آپ کو تسلی دے رہی ہے. بالکل اختیار بھی تسلی دے رہا ہے نا، کہنا ہونا ہے کہ وانڈ کٹی. یہ اختیار آپ کو اس کے پاس اختیار ہے کہ یہ جو کچھ کہے گا وہی ہوگا. اور جو بھیڑ کی جو نظر ہے اس کے آسا یعنی لاٹھی پر اس کی ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. اور لاٹھی میں اس کو دیکھ رہا تھا ڈیفرنٹ اس کا ڈکشنری میں، تو یہ آسے کا انہوں نے انگلش میں صرف اور صرف یہی نکالا ہے کہ اختیار. اور لاٹھی کا انہوں نے بتایا یہ ایک سٹک ہے جو آمین گاڈ بلیس یو سسٹر، جو استعمال کی جاتی ہے کہ جب بھیڑ کہیں دائیں بائیں ہوتی ہے تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جب کبھی بھیڑ کہہ لے وہ جدو بھٹک جاتی ہے نا پھر انہوں لاٹھی نال واپس لے کے آنا پڑتا تو وہ پھر چرواہے دی مرضی ہو پھر لاٹھی جی نے مرضی یوز کرے کیونکہ ہوندی ہے. تو یہ جو لاٹھی یہاں پر ہے یہ آپ کو پتا ہے موسیٰ کے پاس بھی تھی، یہ داؤد کے پاس بھی تھی، یہ لیشا کے پاس بھی تھی. لیشا کو ایسی کہ نہیں سی ہے تھی کی ہو گیا انہیں بھیجیا کی سی. یہ آسا یہ لاٹھی لیشا کے پاس بھی تھی. یہ ہر وقت میں یہ اختیار کو ظاہر کرتی رہی. یہ آج آپ کے پاس بھی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ خداوند چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اختیار والے ہوں. بھائی بڑی اچھا میسج سنا رہے تھے اڈاپشن.
بہت جلد وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آپ پڑھنا کہ یہ اختیار ہے. تو یہ جو لاٹھی ہے یہ آپ کو تسلی دیتی ہے. کیسے؟ جب یہ آپ کے چرواہے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو یہ آپ کو تسلی دے رہی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس کوئی شیر آیا یا بھیڑیا آیا تو میرے چرواہے کے پاس جو عصا ہے، اختیار ہے، وہ اس لاٹھی کو کیا کرے گا؟ استعمال کرے گا. تو پھر کی ہوئے گا؟ بھیڑیا بھاگ جائے گا، شیر بھاگ جائے گا. تو آپ کے چرواہے کے پاس جو اختیار ہے، جو لاٹھی ہے، وہ جو یہ بائبل ہے، جب وہ اس کو استعمال کرے گا تو ابلیس کا مقابلہ کر رہا ہوگا تو ابلیس کیا ہوگا؟ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا. تے بھیڑ نو نظر کی دیتے ہیں؟ چرواہے تے ان دی لاٹھی تے بھیڑ وہی بچے گی جن دی نظر چرواہے تے. جڑی چرواہے وال نو بھج کے آئے گی تے جڑی بھج کے تے اپنے آپ نو بچنا چاہے گی وہ نہیں بچے گی. یہ میری بات یاد رکھیں. جب کبھی آپ غلطی پر ہوں یا آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے حل کے لیے، اس کو سولو کرنے کے لیے کہ اب میں خدا سے کیسے معافی مانگوں یا کیا کروں، تو آپ خدا کے بندہ کے پاس، پاسٹر کے پاس ہیں. وہ اس اختیار کو استعمال کرے گا. وہ خدا سے کہے گا کہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کروں اور تو ان کو معاف کرے. کیا لکھا ہے؟ جب لوگ بیمار ہوں گے تو شفا پائیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے. تو یہ مت سوچے گناہ معاف ہو جائے. ہاللیلویا. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے. آج جو لوگ چاہتے تھے کہ یہ میسج دب جائے، اس ایریے میں نہ آئے، یہ جو نئے اٹھے ہیں، یہ جو چرچ بنانا چاہتے ہیں، یہ چرچ نہ بنا سکے. ادھر عبادت کرتے ہیں تو لوگ پرچہ کر دیتے ہیں، ادھر رینٹ پر گھر لیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کینا کار دیتا ہے. تو جب اپنے ہی گھر میں کرتے ہیں تو پھر دائیں بائیں والے لوگوں کو پھر پرابلم. لیکن میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہر کام میں قادر ہے. وہ جانتا ہے میں نے اپنا دسترخواں کہاں لگانا ہے اور کہاں پر اپنے بچوں کو کھلانا ہے. میں جی بالکل سادہ جا کلام کرتا پیا جی. کدے کہنا بھائی ایسا مجھے کلام نہیں سنانا آتا مجھے، کیونکہ پتہ تسی مکاشفہ سنن دے عادی ہو. تو بات کر رہا ہوں کہ دسترخواں آج خدا نے لگا دیا ہوا دشمنوں کے روبرو. میں بات اسی لیے یہ بار بار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے لیے لگایا گیا. جب آپ نہیں آئیں گے تو خداوند کی میں ایک بات کو کوٹ کرنے لگا ہوں یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے مخالف نہیں، جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے مخالف ہے. کیوں؟ تسی آپ ہی سوچنا ہے کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کرنا کہ کون مخالف ہے تو کون نہیں. تو لکھا ہے تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. اب یہ جو تیل ہے یہ بھی روح القدس ہے، یہ میسج ہے، یہ بھی کلام ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے سر پر تیل ملتا ہے. تو یہ تیل چرواہا کب ملتا ہے؟ آمین. جب بھیڑ بیمار ہوتی ہے تو چرواہے کے پاس ایک تیل ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑ کے سر پر لگاتا ہے. تو بھیڑ پتہ کی کر دی؟ بھائی اکرم ایک دن دس رہے سی، وہ ایک چٹان کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے سر کو مارتی ہے. تو جب وہ اس کے اپنے سر کو اس چٹان کے ساتھ مارتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے سر میں وہ کیڑے ہوتے ہیں. تھوڑے سر سے جدو پی جاتے تسی بھی ہوندے ہو نا ڈسٹرب. تو پھر یہ چرواہے کے پاس آنے کی ضرورت ہوتی ہے
تاکہ وہ کیا کرے آپ کے سر پہ تیل ڈالے تے بیمارانوں کی ضرورت ہے اس کے لیے بائبل چاہیے بلائے تو بزرگ کون ہیں خدا کے خادم پاسٹر تو یہ آپ کو پاسٹر کے پاس آنا ہے تاکہ وہ آپ کو تیل مل کر دعا کرے وہ پہلے تو انو کلام سناوے تے پھر دعا کرے وہ پہلے کیا کرے کلام سنائے اس روح القدس کو بلائے تو پھر دعا کرے تو پھر بیمار اچھے ہو جائیں گے وہ بھیڑ اچھی ہو جائے گی جو بیمار ہے جو کیا ہے بیمار ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جدو خداوند میرا چھپانے تے یقیناً بھلائی رحمت جڑی ہے نا میرے نال نال بھلائی نیکی ہے کیا ہے آپ کے ساتھ خدا ہر وقت آپ کے ساتھ اچھا کرے گا خدا ویسے بھی جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے انسان کو وہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ خدا نے غلط کیا لیکن وہ بعد میں سمجھتا ہے کہ خدا نے تب جو کیا تھا اچھا کیا تھا وہ کہہ رہے سی ایسل تو ہے لے کے پھنس گیا جگہ لیکن مینوں ہن سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ساڈے پیسے بچ گئے سی اس وقت سیف ہو گئے سی اسی وہ جگہ بیچ کے لے لے خدا اس جگہ کا انتظار کر رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں رہے تو لگ جائیں گے کہ اسی سمجھی جانے سے ساڑھا کو غلطی ہو گئی خدا کبھی بھی غلط نہیں کرتا ہمیں سمجھ بات نہیں آتی ہاں خداوند یہ ضرور کہتا ہے کہ انتظار کرو اپنے وقت کا انتظار کرو بائبل میں لکھا ہوا خدا تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا وہ تمہیں وقت پر دے گا کون سے وقت پر جو اس نے ٹھہرایا ہوا بنائے عالم سے پیش تک وہ خدا ترتیب کا خدا ہے میں ایک بھائی کا کلام وہ دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر وہ کہتا ہے کہ آج لوگ جو مسیح لوگ ہیں اتنے بے صبرے ہیں کہ وہ کیا کرتے لوگ ساڑی سیلری نہیں آئی تو لگتا خدا میں سانو دینی ہی نہیں وہ کہتے لوگ جاب چلی گئی خدا پتہ نہیں ساڑا کی کرنا چاہ رہے تو ہم فوراً خدا کے اوپر بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید خدا نے اس سے اچھا ہمارے لیے کچھ کرنا بھائی اکرم ایک ہی بات مجھے سکھاتے رہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹینشن ہی لینا اگر خدا نے یہ ہمیں یہاں نہیں بنانے دیا چرچ تو وہ ہمیں اچھا دے تو پریشان نہ ہو میں یہی کہتا تھا بھائی بہت سے بھائی ہمیں باتیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں خاموش ہو جائے بس تو آج یہ ہے خاموشی کا نتیجہ آپ سب کے سامنے سو اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ رحمت ہمارے ساتھ ہے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اکرم ایسل جو کام کر رہی ہے سٹاپ ہو جائے یہاں تک کہ لوگوں نے 6 مہینے کا ٹارگٹ دے دیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ 6 مہینے میں ہم آپ کا کام ختم کر کے دکھائیں گے تو یہ خداوند ہی کا فضل بلائی ہے جو ہمارے ساتھ ہے یہ اس کی رحمت ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور میں بڑا خوش ہوں خداوند سے اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کر رہا یہ خداوند کا گھر جو ہے یہ آپ سب اس کو جانتے ہیں وقت بہت ہو چکا ہے تو یہ جو ہے آپ سب سے میں آخر پر یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چرواہے کی قدر کریں کیا کریں اپنے چرواہے کے پاس ہیں آپ کو کچھ بھی چاہیے اپنے چرواہے کے پاس ہیں یقیناً وہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ خداوند نے اس کو آپ کے لیے مقرر کیا ہے ایک بات کر کے آپ کو ختم کرنے لگا ہوں بھائی ابراہیم جیسے میں موسیٰ کی بات کر رہا تھا بھائی ابراہیم کہتے کہ وہ ایک چرواہا تھا جب وہ جنگجو تھا تو اسرائیل کو نہیں لے کر آیا تھا جب وہ چرواہا بن گیا تو وہ ان کے آگے لگا جب اس کے پیچھے اسرائیل تھا
تو وہ ان کے لیے راستہ ہی بناتا گیا. وہ کیا کرتا گیا؟ تو لوگ اسے تب بھی باتیں کر رہے تھے، لیکن چرواہے نے کیا کیا؟ ان بھیڑوں کو راستہ دکھایا. پھر چرواہے کو کچھ بکریاں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کیا کرتی ہیں؟ بھیڑوں کو گمراہ کرتی ہیں. وہ کبھی منہ اٹھا کے ادھر کو چلی جاتی ہیں تے جڑیاں تے بھیڑاں تھوڑیاں نازک ہوندیاں نے، ڈگمگاہٹ والی ہوندیاں، او دے پیچھے چلی جاندیاں. تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ گمراہ ہو جاتی ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ ہر وقت میں اس نے جب چرواہا رکھا ہے تو وہ خود بھی چرواہا ہے. اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ دنیا کو کوئی چلانے والا ہے. تو اس نے ثابت کیا کہ میں ہی ہوں جو اسے اچھے طور پر چلا سکتا ہوں. تو جب وہ اچھا چرواہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. داؤد کہتا ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑے ہیں. تو اگر ہم اس کی بھیڑے ہیں تو وہ ہمارا چرواہا ہے تو ہمیں اس کی ماننی بھی ہے. نہیں تو پھر لاٹھی اندے کول جے، چھڑی اندے کول جے، پھر نہ کہنا کہ وہ ماردا ہے. پھر جدو ماردا ہے پھر وہ برداشت تو باہر بھی ہو جاتی کبھی کبھی. تو پھر ہم دائیں بائیں ہوتے ہیں. اور جی وہ پادری تے ہر ویلے کہندا رہندا تسی بھੈਣਾਂ وال کٹاندیاں نے، بھੈਣاں فیشن کردیاں، وہ تے ساڈے پیچھے پیا ہے پادری. تو آپ کو یہ چرواہے کی بات ہر بات ماننی پڑے گی. اگر آپ چرواہے کے پیچھے ہیں پھر آپ کو اپنی مرضی نہیں کرنی پڑے گی کہ کوئی پیڑ کدی ویکھیا کہ کسی پیڑ دے صرف اتنے کو وال ہو یا کوئی بہت انہیں وہ کروائے ہو، کوئی بیبی کٹ کروائی، کوئی ڈیزائن ہوتے تھے پہ ہو. نہیں، چرواہا اسے ایک سی اس کو رکھتا ہے، ایک جیسے رکھتا ہے، سادہ. پیغمبروں کا کبھی پیغام پاسٹر جی سنائیں گے سادگی پر، تو یہ خدا سادگی کو پسند کرتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. یہ بالکل سادہ سی میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں یہی سکھانے کے لیے کہ اپنے چرواہے کی قدر کرنا اور اپنے چرواہے کے پیچھے چلیں. جب آپ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے تو بہت سے بھیڑیے، بہت سے جو درندے ہیں وہ آپ کا انتظار کریں گے تاکہ وہ کیا کرے؟ آپ کو پھاڑ کھائیں. تو وقت ہے کہ آپ اپنے چرواہے کے پیچھے چلیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.